बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कल से ये बहुत ज़्यादा उगल मच गया कि हुकूमत ने पीटीआई से रब्ता किया है, बल्कि फ़ौज ने हुकूमत के ज़रिए पीटीआई के साथ बिलवास्ता रब्ता किया है और मुज़ाकरात की पेशकश की है, जिसमें इमरान ख़ान को कुछ रियायत दिखाई गई है फ़हरिस्त कि हम आपको ये रियायत दे सकते हैं बशर्ते कि आप 24 नवंबर का एहतजाज मुलतवी कर दें। और फिर इसको बुनियाद बनाकर आपने बहुत सारे प्रोग्राम सुने टीवी पर भी और सोशल मीडिया पर भी, जिससे ये पता चल रहा था कि रियासत के असाब इमरान ख़ान की इस कॉल पर जवाब दे गए हैं और इमरान ख़ान ने गोया के रियासत को अपने नीचे लगा लिया है और पसपाई पर मजबूर कर दिया है और वो रियायत देने पर मजबूर हो गई है, क्योंकि जो वो एक मुल्की सतह पर कोई डेड लॉक बकौल इनके मौजूद है और जिसे तोड़ने के लिए अब और कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि इमरान ख़ान की बातें मान ली जाएं। तो इमरान ख़ान की बातें क्या हैं? सारी फहरिस्त ये है कि मुझे रिहा किया जाए और फिर जो दूसरे जो शामिल बाजे वाले मुतालबात हैं उनमें यह है कि 26वीं तरमीम वापस ली जाए और हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए। यानी खुलासा ये है कि मुझे रिहा करके वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठा दिया जाए। लेकिन ये उस प्रोपेगेंडा टेक्निक का कमाल है कि जिसके नतीजे में अच्छे अच्छे समझदार मेच्योर और बाखबर हजरात भी इस भर्रे में आ जाते हैं कि वाकई दरून खाना बैकग्राउंड पर पसे पर्दा बहुत कुछ हो रहा है जिसका हमें इल्म नहीं है। हकीकत क्या है, ये इसके लिए थोड़ी मेहनत करना पड़ती है, राब्ते रखना पड़ते हैं और कुछ हालात की तस्वीर देखना पड़ती है। तो आप सिर्फ एक इस नुक्ते पर गौर कर लें कि जिस दिन ये 24 नवंबर की कॉल दी गई थी, उस दिन एक दूसरी खबर भी साथ ही आई थी। वो ये थी कि इमरान ख़ान ने एक मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी है और समझने वालों को गेम सारी उसी दिन समझ में आ गई थी। ये गेम क्या है ये मैं अभी जिक्र करता हूँ, लेकिन जो कल का और आज का जो ताज़ा तरीन मामला है वो ये है कि बानी पीटीआई को गंडापुर जाकर मिले और ज़ाहिर है कि रियासती इदारों की इजाज़त से मिले। और पहले मैं आपको ये बता दूं कि फ़ौज की तरफ से कोई राब्ता नहीं किया गया, ना हुकूमत के साथ ना पीटीआई के साथ। यानी पीटीआई के साथ कोई बिल वास्ता राब्ता हुआ ना बिला वास्ता राब्ता हुआ। यहाँ तक कि हुकूमत ने भी कोई राब्ता नहीं किया, राब्ता किया गया पीटीआई की तरफ से। गौहर खान और गंडापुर ग्रुप की जानब से राब्ता किया गया। ये स्टोरीज़ में बताया जा रहा है कि राब्ता करने वाले का नाम खुफिया रखा जा रहा है। भाई खुफिया रखने की क्या ज़रूरत है? सबको पता है कि गंडापुर ने राब्ता किया और उनके साथ गौहर खान हैं और ये दोनों अफराद उस ग्रुप की तर्जमानी कर रहे हैं जो क़यादत में और अरकानी असम्बली की सतह पर इस वक्त गालिब हैं। उनकी अक्सरियत है जो ये चाहते हैं कि 24 नवंबर की कॉल नहीं होनी चाहिए थी और अब ये जो जिस कंबल को हम छेड़ बैठे हैं इससे पीछा छुड़ाने का तरीक़ा एक ही है कि हुकूमत के साथ रब्ता करके उन्हें इस बात पर कायल किया जाए कि आप कोई फेस सेविंग के लिए हमारे मुतालबात मंजूर कर लें। और जो मेन फेस सेविंग का मुतालबा है वो मैं अभी आपको बताऊँगा तो आपको भी हंसी आ जाएगी। तो हम ये एहतजाज मुलतवी कर देंगे। और इसकी जो खान को रिपोर्ट दी गई है उसमें ये बताया गया है कि पंजाब के तमाम अरकान कौमी सूबाई असम्बली ने हाथ खड़े कर दिए हैं और उनका कहना है मुतफ़िका तौर पर, यानी अगरचे उन्होंने इनफरादी तौर पर कहा होगा, अलग अलग ग्रुपों की शक्ल में कहा होगा, लेकिन मजमूई जो खुलासा है वो ये है कि जनाब हम इतने बंदे कैसे निकाल कर लाएँ? हमें तो ट्रांसपोर्टरों ने बस बुक करने से ही इनकार कर दिया है। वो ट्रांसपोर्ट हजरात कहते हैं कि हम आपको कोई बस नहीं देंगे। ये बात उनकी सही है या गलत है ये एक अलग बात है, लेकिन ऐसा कहा गया है उनकी तरफ से और बुशरा बीबी को ये पैगाम पहुँचाया गया और फिर गंडापुर ने ये बात इमरान खान को भी कल की मुलाकात में बता दी। और इस हाथ खड़े करने का एक नतीजा ये भी निकला है कि सिर्फ ये है कि पंजाब में ऐसा नहीं है बल्कि पख्तूनख्वा से भी मायूस कुन रिपोर्टें हैं और जिसके बाद इन्होंने पीटीएम से रब्ता किया कि आप कम से कम हमें 5000 कारकुन दें, हम आपकी किसी वक्त इस एहसान का बदला चुका देंगे। अगर आपके 5-6 हज़ार कारकुन हमारे जुलूसों के साथ मिलकर इस्लामाबाद पहुँच जाएँ तो ज़ाहिर है रौनक लग जाएगी। 8-10 हज़ार हमारे होंगे, 5-6 हज़ार आपके हो जाएंगे। तो ये 15-16 हज़ार का मजमा जिसे 20-25 हज़ार का दिखाने में कोई मुश्किल दरपेश नहीं आएगी, तो ये इस तरह बात बन जाएगी। लेकिन पीटीएम ने अभी तक की इतलात के मुताबिक
اس پر آمادگی ظاہر نہیں کی ہے، ہو سکتا ہے کل کو وہ مان جائیں، لیکن ابھی تک انہوں نے انکار کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے ہماری پوزیشن جو ہے پختونخوا صوبے میں وہ متاثر ہوگی، کیونکہ انہوں نے ایک سٹانس لیا ہوا ہے پشتونوں کے حقوق کا، اور اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ملتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پی ٹی آئی پہلے پی ٹی ایم کے مطالبات کو درست ہونے کا یعنی اعلان کرے کہ پی ٹی ایم کے جو مطالبات ہیں ہم ان کی تائید کرتے ہیں، تو اس صورت میں تو کوئی کسی نہ کسی سطح کا اشتراک غور میں آ سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے نہیں، تو وہاں سے بھی مایوسی ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے حکومت سے رابطہ کیا اور حکومت سے رابطہ کر کے کہا کہ ہمیں کچھ آپ فیس سیونگ دے۔ حکومت نے کہا کہ اب یہ حکومت کے لیے ایک شرمناک بات ہے کہ حکومت نے کہا کہ ہم اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم پوچھ کر بتائیں گے۔ یہ بات سچ ہے، یعنی اگرچہ ہے یہ رسوائی کی بات، لیکن بات سچ ہے کہ حکومت اپنے طور پر شہباز شریف صاحب اس سارے قضیے میں جو ریاست ورسز یہ انتشاری ٹولہ چل رہا ہے، اس میں حکومت کی طرف سے کوئی کارکردگی یا کوئی سٹانس ہمیں نظر نہیں آتا، سوائے اس کے کہ رانا ثناء اللہ کبھی بیان دے دیتے ہیں، اور کبھی عطا اللہ تارڑ صاحب کوئی ایک آدھ تیز بیان دے دیتے ہیں، اتر لال چودھری کا بیان آ گیا۔ ادروائز حکومت کی طرف سے کوئی ٹھنڈی میٹھی سی لا تعلقی نظر آتی ہے۔ یہ اس کی شعوری کوشش ہے یا لاشعوری کوشش ہے، یا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمیں کیا پالیسی اختیار کرنی ہے۔ بہرحال جو بھی ہے آپ کے سامنے ہے کہ حکومت اس معاملے میں کوئی واضح فریق بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کم سے کم سیاسی بیانی کے حد تک۔ جہاں تک امن و امان کو کنٹرول کرنے کا تعلق ہے تو اس میں حکومت ایکٹیو ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حکومت کا بندوبست پورا ہے، لیکن حکومت یہ چاہتی ہے کہ اگر پی ٹی آئی مذاکرات کر کے 24 کی کال واپس لے لے تو اچھی بات ہے، ظاہر ہے اس حکومت کو جو بہت سارے کام کرنے پڑیں گے احتجاج کی صورت میں وہ ان سے بچ جائے گی۔ ہزاروں پولیس والوں کو اسلام آباد میں تعینات کرنا، ہر چیز کی مانیٹرنگ کرنا، ناکے لگانا، عمارتوں کی سیکورٹی بڑھانا، فوج طلب کرنا، رینجر طلب کرنا، ایک بہرحال مشقت کا کام تو ہے، اور خاص طور پر ان اطلاعات کے بعد کہ اسلام آباد میں کچھ لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ یہ خبر پچھلی مرتبہ بھی آئی تھی، لیکن پچھلی مرتبہ تو ان کو نیب کر لیا گیا تھا، پکڑ لیا گیا تھا، اور وہ بھگا دیے گئے تھے کچھ لوگ، اور کچھ لوگ پکڑ لیے گئے تھے۔ بہت زیادہ لوگ تھے بھی نہیں، وہ چند 100 تھے، اور ان میں سے 150-200 پکڑ لیے گئے، 150-200 بھاگ گئے، اس سے زیادہ لوگ وہ نہیں تھے۔ تو اس مرتبہ بھی 10,000 کی جو گنتی سامنے آئی ہے اس پر بھی میں بات کروں گا۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر یہ مذاکراتی سلسلہ شروع ہوا، لیکن بات پھر دوبارہ ڈیڈ لاک پر آ کر پھنس گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں گنڈا پور نے حکومت کے ساتھ جو بات کی تھی اس میں یہ بھی تھا کہ ہم اس کو ایپیکس کمیٹی میں بھی ڈسکس کریں گے، اور گنڈا پور نے اس میں کھل کر کہہ دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم کوئی ایک اقدام تو حکومت کی طرف سے کیا جائے، اور وہ اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو گھر پر نظر بند کر دیا جائے، یعنی کہ وہ بنی گالہ میں آ جائیں یا زمان پارک میں آ جائیں۔ تو اس میں اب ٹریجڈی ان کے ساتھ یہ ہوئی کہ متعلقہ جو افراد ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو متعلقہ افراد نے گنڈا پور کی یہ بات جو تھی وہ سنی انسنی کر دی، اس پر کوئی کمنٹ کیا، نہ ہاں کہا نہ کہا، ایسے ظاہر کیا جیسے ہم نے یہ بات سنی ہی نہیں ہے۔ اور اس میں وہ حق بجانب بھی ہیں، کیونکہ وہ ایپیکس کمیٹی میں سیاستدانوں کی گرفتاری اور رہائی کا کوئی ایشو زیر بحث ایجنڈے میں تھا ہی نہیں۔ یہ کمیٹی کا اجلاس تو ہوتا ہے، یہ جو دہشت گردی اور سیکورٹی کی جو ایسی صورتحال ہے جس میں ٹیررسٹ عناصر ملوث ہیں، وہ جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر اقدامات، صورتحال پر نظر رکھنا، رپورٹ لینا اور آئندہ کے لیے اقدامات ڈسکس کرنا ایک اسٹریٹجی کے طور پر۔ تو اس میں یہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ یہ رہائی کا مطالبہ ہی تھا نا، کہ جب اس کو جیل سے نکال کر آپ گھر پر نظر بند کر دیں تو گھر پر نظر بندی آپ نے دیکھ لی کہ پھر وہ بشرا بی بی نے کیا کیا۔ تو خیر یہ معاملہ اس طرح پھر ٹوٹ گیا اور بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ تو نقطے کی بات اور خبر کی بات یہ ہے کہ یہ سارا انیشیٹو جو ہے پی ٹی آئی نے لیا، اور پھر پی ٹی آئی نے اس امپریشن کو بدل کر یہ کر دیا جیسے حکومت نے رابطہ کیا ہے، اور اس کی وجہ کے طور پر انہوں نے پھر خواجہ آصف کا ایک بیان دہرایا جو ایک دن پہلے انہوں نے دیا تھا کہ ہم تو ان سے مذاکرات چاہتے ہیں لیکن یہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف فوج سے مذاکرات کریں گے۔ تو حالانکہ یہ خواجہ آصف کا یہ بیان اس طرح کے پروپیگنڈے کی بنیاد اس لیے نہیں بن سکتا کہ خواجہ آصف تو یہ بات 1 سال سے کر رہے ہیں،
جب بھی کبھی موقع آتا ہے وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ بھئی ہم ان سے کیا مذاکرات کریں، ہم تو کرنا چاہتے ہیں، یہی نہیں کرنا چاہتے مذاکرات، تو ہم کس چیز کا مذاکرات کریں۔ اور صرف یہ خواجہ آصف ہی نہیں، رانا ثناء اللہ اور مسلم لیگ کے حکومت کے کچھ اور لیڈر بھی مسلسل یہ بات یعنی موقع کے حساب سے، سوال جواب کے حساب سے یہ کرتے ہیں کہ بھئی مذاکرات تو یہ لوگ نہیں کر رہے، ہم نے کب انکار کیا ہے۔ تو اس جواب کو انہوں نے حکومت کی طرف سے پیش رفت کے طور پر لیا اور اس کی بنیاد پر، حالانکہ پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا سیل اتنا بے خبر تھا کہ انصار عباسی کی خبر چھپنے سے پہلے ان کے علم میں ہی نہیں تھا کہ گنڈا پور نے حکومت سے کوئی رابطہ کیا ہے۔ یہ انصار عباسی نے اگرچہ گنڈا پور کا نام نہیں لیا، لیکن ان کو یہ بات اسی خبر سے پتہ چلی کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی رابطہ ہوا ہے، لیکن کوئی بریک تھرو نہیں ہوا اور بریک تھرو ہونے کا امکان بھی نہیں ہے، کیونکہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو وہ بنا چکے ہیں۔ اور اس میں تو خبریں جو آ رہی ہیں وہ تو کچھ اور ہی قسم کی آ رہی ہیں۔ وہ خبریں یہ ہیں کہ اب اگلا جو سٹیپ ہے جو کسی وقت بھی لیا جا سکتا ہے، اسی مہینے یا اس سے اگلے مہینے یا اسی ہفتے یا اگلے ہفتے، کچھ کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ سب کو پتہ ہے متعلقہ حلقوں کو کہ اگلا سٹیپ جو ہے وہ عمران خان پر فوجی ٹرائل کا ہے، اور اس سلسلے میں کسی امریکی سینیٹر یا رکن کانگریس کے خط یا ان کے کسی مطالبے یا کسی بھی قسم کی دہائی کا اثر قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ کہانی ہے۔ اچھا، اب دوسری بات، پختونخوا میں جو میں نے بتا دیا تھا کہ وہاں بھی ان کو افرادی قوت کی قلت کا سامنا ہے اور اسی وجہ سے پی ٹی ایم کے ساتھ رابطہ کیا گیا، اور اب ان کی جو بی پلان ہے پی ٹی آئی کا وہ اپنی جگہ پر تیار ہے۔ وہ بی پلان کیا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر حکومت یہ بات نہیں مانتی تو پھر ہم بی پلان کے طور پر جلوس لے کر آئیں گے، اور افرادی قوت کی کمی کا جو پہلو ہے اس کو اس طرح پس منظر میں ڈال دیا جائے گا کہ نوجوانوں کی ایک تعداد، جن میں ٹرینڈ قسم کے ٹیررسٹ قسم کے لوگ بھی شامل ہوں گے، جو پختونخوا سے آئیں گے، ان میں ٹی ٹی پی کے لوگ بھی شامل ہوں گے، وہ دنگا فساد کریں گے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ دنگا فساد کر کے باقی سارا معاملہ جو ہے وہ پیچھے کس طرح پس منظر میں دھکیلا جا سکتا ہے۔ یعنی خبر یہ آئے کہ فلاں جگہ پر میٹرو کو آگ لگا دی گئی، فلاں جگہ پر فلانی بلڈنگ پر کو آگ لگا دی گئی، فلاں جگہ پر پولیس والوں پر حملہ کر دیا گیا، 2 کے سر پھاڑ دیے گئے، تو پھر ٹی وی چینلز پر جو خبریں چلیں گی وہ اس طرح نہیں چلیں گی کہ جلوس میں کتنے لوگ تھے، کتنے لوگ نہیں آئے، کتنے لوگ آئے، بلکہ یہ خبریں چلیں گی کہ بلوائیوں نے یا شر پسندوں نے یا سیاسی کارکنوں نے، جو بھی وہ اپنی زبان استعمال کریں گے خبروں میں موقع کے لحاظ سے، فلاں جگہ پر آگ لگا دی، تو یہ خبر جو ہے نا یہ سامنے آئے گی اور باقی ہر چیز پس منظر میں چلی جائے گی، اور پھر کوئی ٹی وی اینکر یہ تبصرہ نہیں کرے گا کہ جناب وہ لوگ تو اتنی تعداد میں نہیں آئے جتنی تعداد کو سوچا جا رہا تھا۔ اور اس سلسلے میں خبر یہ بھی ہے کہ اگرچہ بشرا بی بی نے ٹارگٹ جو ہے کئی لاکھ کا دیا ہے، لیکن در حقیقت جو کوشش کی جا رہی ہے وہ 20-25 ہزار کے مجمع کی جا رہی ہے۔ اسی لیے پی ٹی ایم کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا کہ چلیے 10-12 ہزار ہمارے ہو جائیں گے، 5-6 ہزار آپ کے ہو جائیں گے، تو اس طرح کوئی بات بن جائے گی۔ تو میں نے بات شروع کی تھی کہ مذاکراتی کمیٹی کیوں بنائی گئی۔ دراصل یہ سارا پلان 24 کا ایک ہاکس تھا اور ایک توجہ ہٹانے کی کوشش تھی۔ مطلب یہ تھا کہ حکومت کو ڈرا دیا جائے کہ اس مرتبہ ہم بہت بڑی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، لہٰذا بہتر ہے کہ مذاکرات کر لیے جائیں۔ اس لیے پیشگی انہوں نے مذاکرات کی کمیٹی بنا دی۔ یہ تو ویسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی یہ سوچ کر گھر سے نکلے کہ میں فلاں گھر میں رشتہ لینے جاتا ہوں، اور ساتھ میں وہ بتاشے اور چھوارے بھی ساتھ لے جائے، جیسے اسے یقین ہو کہ وہاں بات بن جائے گی اور میں وہیں چھوارے اور بتاشے تقسیم کروں گا، تو وہاں معاملہ ہی کچھ اور ہو۔ تو ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا۔ یہ ایک ٹریپ تھا، عمران خان کی چال تھی، عمران خان کی ایک یعنی سوچ تھی کہ حکومت کو ڈرایا جائے اور ڈرا کر پھر مذاکرات کر کے کچھ رعایات لی جائیں، لیکن ناظرین رعایات ملتی نظر نہیں آ رہی۔ آپ عدالتی میدان سے خبریں سن لیں یا سیاسی میدان سے خبریں سن لیں، یا 24 نومبر کو اسلام آباد کے جو حفاظتی انتظامات ہیں ان کی خبریں سن لیں، یہ سب ٹی وی پر چل رہی ہے، آپ کو صحیح پکچر کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ صورتحال کس طرف کو جا رہی ہے اور پی ٹی آئی کو کس طرح ایک اور دھچکا 24 نومبر کو یا 24 نومبر سے پہلے ہی ملنے والا ہے۔ اور جہاں تک گنڈا پور کی بات ہے، اس میں ایک نقطے کی بات ذہن میں رکھیے، گنڈا پور باقی تمام لوگوں سے زیادہ
गौहर खान से भी ज़्यादा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। उनकी ये सर तोड़ कोशिश है कि कोई फेस सेविंग मिल जाए ताकि हम ये 24 नवंबर का एहतजाज मुलतवी कर दें। तो उसकी एक ख़ास वजह है जो गंडापुर के साथ ही है, वो ये है कि बुशरा बीबी को गंडापुर ने अपनी ज़ाती ज़मानत पर रिहा कराया था। उनके साथ जब राब्ते थे इनके कैफ़े संदेशा वालों से, तो उन राब्तों में इसने यकीन दिलाया था कि बुशरा बीबी आपके लिए कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं करेंगी। लेकिन बुशरा बीबी ने जब वो डील तोड़ी, गंडापुर की ज़मानत को, गारंटी को पाश कर दिया, तो उसके पूछे बगैर, इसको इतला दिए बगैर ये सारा काम कर दिया। और अब गंडापुर को अपनी पड़ गई है, क्योंकि वो दोनों तरफ से मातूब हो चुका है। कैफ़े संदेशा वाले भी नाराज़ है इससे और पीटीआई के लोग भी नाराज़ है। पीटीआई के लोग तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि गंडापुर ने सौदा किया था और अब भी वो सौदा कर सकता है। इसलिए पुख्तूनख्वा से जो जुलूस आएंगे, अभी तक ऐसी कोई खबर आपके सामने नहीं आई जिनमें बताया गया हो कि मरकज़ी काफ़िले की क़यादत कौन करेगा। गंडापुर तो बहरहाल नहीं करेगा, ये खबरें सामने आ रही हैं। हो सकता है आखिरी दिन पीटीआई के पास भी यही चारा हो कि कोई और आदमी तो नहीं मिल रहा, चलो गंडापुर पर ही एक मरतबा फिर तकिया कर लेते हैं। लेकिन मजमूई तौर पर गंडापुर की जो साख है पीटीआई के अंदर, इमरान खान के नज़दीक और ख़ुद बुशरा बीबी के नज़दीक ज़ीरो हो चुकी है और वो इस पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि पुख्तूनख्वा के वज़ीर आला हाउस में जो असल वज़ीर आला हाउस है वो गंडापुर का ऑफिस नहीं है, बल्कि वो एनेक्सी है जहाँ बुशरा बीबी रहाइश पजीर हैं, जहाँ उनका दरबार लगता है। पंजाब से उनके रिश्तेदार वहाँ उसी वज़ीर आला हाउस केपी में आकर मुकीम हो गए हैं। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ज़बरदस्ती के मेहमान के तौर पर वो वहाँ बराजमान हो गए हैं और गंडापुर का भी उन्होंने नाक में दम कर दिया है। तो नाज़रीन, ये है सूरत हाल की सही तस्वीर और जिसकी तस्दीक आपको आज या कल या परसों में हो जाएगी। और मज़ीद जो मैंने ख़बर दी है कि वो सख्त फ़ैसला वो आपको शायद अगले महीने उसकी तस्दीक हो जाए या उससे अगले महीने हो जाए या हो सकता है 15 दिन के अंदर हो जाए। टाइम लाइन में नहीं दे सकता, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ यानी वसूख के साथ कि सख्त फ़ैसला हो चुका है और इमरान खान ने जो 24 नवंबर का कार्ड खेलना था, अमलन वो कार्ड खेल चुका है और वो नाकाम हो चुका है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।